امام کو پہچاننے کے طریقے۔ امام کی معرفت واجب ہے، اور اسلامی تعلیمات کے تحت اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ امامت کے آغاز سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت تک شیعوں کے لیے امام کی پہچان کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس لیے کہ جو افراد حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے معتقد تھے وہ لوگ اپنے مسائل کا حل آپ علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کے علاوہ بہت سے مخالفین نے بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی بعنوان خلیفہ بیعت کی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد بھی چونکہ کوئی ایسا نہیں تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں امامت کی اہلیت اور شائستگی رکھتا ہو، لہذا کوئی اختلاف وجود میں نہیں آیا۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس زمانے میں تمام شیعہ ان روایات اور احادیث سے کاملاً آگاہی نہیں رکھتے تھے کہ جن میں 12 اماموں کو مشخص و معین کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں نہ حالات اس بات کی اجازت دیتے اور نہ عام شیعہ اہل بیت کی تعلیمات و معارف سے آگاہی حاصل کر پاتے تھے۔ وہ شیعہ فرقے جو امامت کے راستے سے منحرف ہو گئے، ان میں بہت سے ایسے بزرگ علماء دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن کی عظمت اور جلالت اس قدر ہے کہ مذہبی اختلاف ہونے کے باوجود بھی فرقہ اثنا عشریہ کے محدثین نے ان پر اعتماد کیا اور ان سے روایات کو نقل کیا ہے۔ جب مسئلہ امامت میں اختلاف شدت اختیار کر گیا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ امام کی پہچان کے لیے کچھ اصول و قواعد مرتب کیے جائیں، تاکہ ان اصول اور طریقوں کے ذریعے جو شخص بھی امامت کا دعویٰ کرے اس کے دعوے کی صحت کے بارے میں تحقیق و تطبیق کی جا سکے۔ ان طریقوں میں سے بعض یہ ہیں: نص، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پہلے امام کی جانب سے ہر بعد میں آنے والے امام کی امامت پر نص اماموں کو پہچاننے کے لیے بہترین اور اہم ترین راستہ ہے، اور یہ اصول مذہب شیعہ کو دوسرے فرقوں سے ممتاز کرنے کے لیے اہم ترین طریقہ ہے۔ اسی بنا پر شیعہ حضرات ائمہ طاہرین کی تائید میں ہر پہلے والے امام سے اپنے بعد والے امام کے بارے میں نصوص کو نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ نصوص موجودہ امام کی امامت کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر امامت کے دعوے داروں کے جھوٹے دعووں کے باطل ہونے کو بھی ثابت کرتی ہے۔ دلوں کا حال جاننا۔ امام کو پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام لوگوں کے دلوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض افراد امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کریں امام پہلے ہی ان کے نام اور سوالات بیان فرماتے اور جواب دیتے تھے۔ مختلف سوالوں کے جواب معلوم کرنا۔ شیعوں کے درمیان امام کو پہچاننے کا ایک معروف ترین طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ امام ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کے پاس جاتے اور مختلف قسم کے سوال پوچھتے اور ان کے جواب کی بنیاد پر اس کے اپنے دعوے میں سچے یا جھوٹے ہونے کا نتیجہ نکالتے تھے۔ گزشتہ انبیاء و ائمہ کے تبرکات کی موجودگی۔ وہ امانتیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کی آل پاک کے پاس تھے، وہ امام کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کیے جا سکتے، جیسا کہ صحیفہ امام علی و فاطمہ علیہم السلام ہیں۔ اسی طرح انبیاء سابق کی متبرک اشیاء جیسے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، عصائے موسیٰ، جناب سلیمان کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل کا تابوت وغیرہ امامت کے ثبوتوں میں سے ہیں۔ علم اور تقوی میں برتری۔ ائمہ طاہرین کا دوسروں پر علم و اخلاق کے اعتبار سے برتری رکھنا اور ولادت و زندگی، زہد و تقوی اور اعمال کے لحاظ سے سب سے ممتاز ہونا، یہ تمام علامات امامت کی نشانی کے طور پر معروف ہیں۔